رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج إلى آخر الإسناد. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق سے باب صفت ابلیس و جنودی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے اس کے حساب سے یہ حدیث نمبر 3280 ہے. اس حدیث کو ہم کل پڑھ چکے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، خاص طور سے جب رات کی تاریکی اپنا پیر پسارنے لگے. جب رات کی تاریکی اپنا پیر پسارنے لگتی ہے تو یہ شیطان فوراً منتشر ہو جاتے ہیں تاکہ بچوں کو اچک لیں. اسی طرح سے جب رات تھوڑا اور گزر جاتی ہے تو یہ برتنوں وغیرہ میں چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی رہتی ہیں ان میں یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی پھیلنے لگے تو فوراً اپنے بچوں کو اندر لے لو، ان کی حفاظت کرو. اسی طرح سے جب رات میں سونے لگو تو تمام برتنوں کو ڈھک دیا کرو. اگر کچھ نہ پاؤ اسے ڈھکنے کے لیے پورا برتن تمہارے پاس نہ ہو، بڑا سا برتن کی جتنا بڑا برتن ہے اتنا بڑا اس کا ڈھکن ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایک لکڑی ہی اس کے اوپر رکھ دیا کرو اور ان تمام برتنوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو تاکہ اس پر اللہ کا محافظ ہو جائے، فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہے. آگے جو حدیث ہم آج پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام نے دیکھا رات کے اندھیرے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ رک جاؤ تم لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں شیطان کچھ ایسا وسوسہ ڈال دے جو تمہارے لیے بدزنی کا سبب بنے اور یہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلسلے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسانی جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو اس حدیث میں اس شیطان کے خون میں رگوں میں دوڑنے کی صفت بیان کی گئی ہے. دیکھیں، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفيه بنت حيي قالت صفيه بنت حيي بن اخطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کہہ رہی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اعتکاف میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اسی کے یہاں پہنچائی جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو ملنے کے لیے آنا ہو جو گھر کے اس کے افراد ہیں اور ان کو اپنی جو اہم ضروریات ہیں روپے پیسے نفقہ وغیرہ کی ہے، اسی طرح سے حال چال دریافت کرنے کے لیے تو آتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کو چلا جانا رہتا ہے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی رات کے تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال دریافت کرنے کے لیے آئیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں آپ کے پاس آئی آپ کی زیارت کرنے کے لیے رات میں. تو میں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی. زارہ ازورہ مانے زیارت کرنا، ملنا. فاتیتہ، تو میں آئی آپ کے پاس، ازورہ کہ آپ سے ملوں، لیلا رات میں. ظاہر ہے عورت ہے، مرد رہے گا تو دن میں آ جائے گا ملنے کے لیے، لیکن عورت ہے تو رات کی تاریکی کا سہارا لے کر کے رات ہی میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی. کہنے فحدثتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال دریافت کیا، بات چیت کی. ثم قمت، پھر میں کھڑی ہوئی، فانقلبت، اور لوٹی، پھر میں کھڑی ہوئی اور لوٹی کہ چلوں اب گھر. فقام معی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیقلبنی، تاکہ مجھے لوٹائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ کچھ دور تک آپ لوٹا دیں. رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور آج کی طرح سے اتنی روشنیاں نہیں تھی راستوں میں کہ بلب وغیرہ لگے ہوئے بڑے بڑے اور آرام سے آدمی چلا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ رات کی تاریکی ہے، کچھ دور تک ان کو پہنچا دوں. فقام معی لیقلبنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے آپ لوٹائیں، یعنی میرے ساتھ لوٹنے میں میرے ساتھ چلیں. لیقلبنی، تاکہ میرے ساتھ تاکہ آپ مجھے لوٹائیں، مطلب یہ لوٹنے میں میرے ساتھ چلیں. کہ وکان مسکنھا فی دار اسامہ بن زید، اور ان کا گھر اسامہ بن زید کے علاقے میں تھا.
اسامہ بن دار کے معنی گھر ہوتے ہیں اور گھروں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے. تو اسامہ بن زید کے گھروں علاقے میں، اسامہ بن زید کے محلے میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسامہ بن زید کے محلے میں ان کا گھر تھا، یعنی مسجد نبوی سے کچھ دوری پر. وکان مسکنہ فی دار اسامہ بن زید، ان کا گھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب تھا، یعنی اسامہ بن زید کے محلے میں تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے صرف چند بیویوں کا گھر ایک ساتھ تھا، باقی بیویوں کے گھر دور دور بنائے گئے تھے تاکہ آپس میں جو انسانی چپقلش ہوتی ہے، وہ سب بھی انسان ہی تھیں، ایسی کوئی چپقلش نہ ہو جو سوکنوں والی چپقلش ہوتی ہے. عام طور پہ ان کے گھر تھوڑا دور دور ہوا کرتے تھے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح سے صفیہ ہے اور دیگر بیویاں، تو ان کے گھر تھوڑا دور دور تھے. اسی طرح سے صفیہ کا گھر بھی دور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے مسجد نبی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے کہ تھوڑی دور ان کو پہنچا دوں. ظاہر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے تو ان کو پہنچانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا. اسی طرح سے اور چند بیویاں تھیں، ان کا گھر بھی مسجد سے ملا ہوا تھا، لیکن جن کا گھر تھوڑا دور ہے رات میں آئیں گے تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ رات میں ان کو کچھ دور تک چھوڑ دینا چاہیے. وکان مسکنھا، اور ان کا گھر تھا فی دار اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے محلے میں. فمر رجلان من الانصار، تو انصار کے دو آدمی گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ رات میں جا رہے تھے کہ انصار کے دو آدمی گزرے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا، تو جب ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ آ رہے ہیں تو تیزی سے چلے، تو تیزی سے چلے کہ جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سکونت کو لازم پکڑو، آہستگی کو لازم پکڑو. علی رسلکما، تم دونوں آہستگی کو لازم پکڑو. یہ بولا جاتا ہے علی رسلک، آہستہ 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 آہستہ، یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ بھائی، آہستہ آہستہ، جلدی مت بچائیے، جلدی مت چلیے. تو اسی طرح سے عربی میں ہوتا ہے علی رسلک، سبل سبل کے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے. علی رسلکما، دھیرے دھیرے چلیے. انہا صفیۃ بنت حیی، انہا صفیۃ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے چلیے، یہ صفیہ بنت حیی ہے. فقالا، ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ یہ تعجب کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی ہر نقائص سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے عیوب سے اللہ پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اپنی برات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بری ہوں، کچھ برا نہیں سوچ سکتا ہوں، تو اس میں بطور تعجب کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کیسے مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ غلطی کروں، میں ایسا برا سوچوں. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے تھے برا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان، یقیناً شیطان، یجری من الانسان مجرى الدم، انسان میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے. یجری، دوڑتا ہے، من الانسان، انسان کے جسم میں، مجرى الدم، خون کی رگوں میں، خون کے دوڑنے کی جگہوں میں. جس طرح سے خون رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی انسانی جسم میں سرایت کر کے دوڑتا رہتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، اور مجھے خوف ہوا کہ وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی بری چیز ڈال دے. مجھے خوف ہوا کہ وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی بری چیز ڈال دے. جب وہ خون کے ساتھ دوڑتا ہے تو ہر سیکنڈ میں دل تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے اور دل میں پتہ نہیں کون سی بری چیز ڈال دے. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کون سی عورت تھی، کیسی عورت تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی بیٹھے رہا کہ ان یقذف فی قلوبکما سوءا، کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بری چیز ڈال دے. او قال شیئا، یا راوی کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا کہ کوئی چیز ڈال دے، کوئی چیز یا کوئی بری چیز تمہارے دلوں میں ڈال دے، یعنی کوئی وسوسہ ڈال دے، کوئی بدزنی ڈال دے، کوئی بدگمانی ڈال دے کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ رات میں جا رہے ہیں. تو میں نے بتانا مناسب سمجھا کہ یہ کوئی اور نہیں، میری اہلیہ ہیں، حال چال دریافت کرنے کے لیے، گھر کی ضروریات کے سلسلے میں کچھ بتانے کے لیے ہمارے پاس آئی تھی اور رات ہو گئی تھی تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو یہاں پر اس حدیث میں کیا پتہ چلا
کہ شیطان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی جسموں میں خون کی طرح سے دوڑتا رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے محتاط رہنا چاہیے، اور کہیں بھی اس طرح سے اگر وہ بدزنی ڈالے اپنے کسی بھائی کے سلسلے میں، اپنے کسی بھی شخص کے سلسلے میں، مومن کے سلسلے میں، تو اس بدزنی سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے محتاط رہنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے اس بدزنی کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جس کے سلسلے میں بدزنی ہونے کا خطرہ ہو اور اسے لگے کہ یہاں پر آدمی بدزنی کا شکار ہو سکتا ہے، تو فوری طور پر اپنی صفائی پیش کر دے کہ یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، یا ظاہر میں شیطان آپ کو ممکن ہے ایسا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ ہماری اپنی بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس میں شیطان کا تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں، قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي بن ثابت عن سليمان بن سورة قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، اور دو لوگ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ سبا مانے گالی دینا، اسی سے استبا مانے بھی گالی دینا۔ عربی میں ہوتا ہے زیادت الکلمہ، زیادت الالفاظ تدل على زیادت المعنی، یا زیادت الکلمہ تدل على زیادت المعنی، کہ اگر کلمے بڑھا دیے جائیں، الفاظ بڑھا دیے جائیں تو معانی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سبا مانے گالی دینا، استبا خوب گالی گلوچ کرنا، جم کر گالی گلوچ کرنا۔ رجلان یستبانی، اور دو لوگ گالی گلوچ کر رہے تھے، خوب غصے میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ فاحدہما احمر وجہہ، کہہ رہے کہ ایک آدمی ان میں سے تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، یعنی حد سے زیادہ جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں چہرہ پورا لال ہو جاتا ہے۔ احدہما احمر وجہہ، تو ان میں سے ایک آدمی تھا کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا، وانتفخت اوداجہ، اور اس کے اوداج یعنی رگیں، اس کی رگیں پھول گئی، منتفخت ودج رگ، اور اس کی رگیں پھول گئی۔ جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں جب زور زور سے بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو ساری رگیں پھول جاتی ہیں، تن جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے وانتفخت اوداجہ، اور اس کا چہرہ لال ہو گیا، اسی طرح سے اس کی رگیں پھول گئی مانے غصہ کے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعلم کلمۃ، یقیناً میں ایسی بات جانتا ہوں، ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایسی بات جانتا ہوں، لو قالہا، اگر وہ کہہ دے، ذہب عنہ ما یجد، تو جو یہ پائے ہوئے ہے وہ اس سے چلا جائے۔ وجدہ کے معنی غصہ بھی ہونا ہوتا ہے، وجدہ علیہ معنی غصہ ہونا، تو چلا جائے گا اس سے جو اس پر غصہ ہے۔ انی لاعلم کلمۃ، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالہا، کہ اگر وہ اسے کہہ دے، ذہب عنہ ما یجد، تو اس سے چلا جائے گا جو یہ غصہ ہے، جو اس پر غصہ ہے، جو یہ غصہ ہوا ہے وہ غصہ اس سے چلا جائے گا۔ ذہب عنہ ما یجد، تو جو یہ غصہ ہوا ہے وہ اس سے چلا جائے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان، اگر یہی کلمہ کہہ دے، اعوذ باللہ من الشیطان یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، تو اگر یہ ایسا کہہ دیتا ہے تو اسی صورت میں جو اس کے چہرے کی سرخی دیکھ رہے ہیں، اس کی رگیں جو پھولی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا غصہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان اس کی رگوں میں سرایت کر کے اور مکمل طور سے اس کو چڑھا رہا ہے، گرم کر رہا ہے، اور وہی شیطان ہے جو اس کے چہروں کی سرخیوں میں اور اس کے گلے کی رگوں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، تو ایسی صورت میں شیطان کو فرشتے مار بھگائیں گے اور یہ انسان دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے چہرے کی سرخی بھی غائب ہو جائے گی، اس کے گلے کا پھولا پن بھی کم ہو جائے گا، اور وہ عام انسان کی طرح سے ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان کہہ دے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، ذہب عنہ ما یجد، تو چلا جائے گا اس سے جو یہ پا رہا ہے، تو چلا جائے گا اس سے جو یہ غصہ ہو رہا ہے۔ فقالوا له،
تو صحابہ کرام نے جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. فقالوا له، تو صحابہ کرام نے جا کر کے اس سے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تعوذ باللہ من الشیطان، تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے. شیطان مکمل طور سے اس کے ذہن و دماغ پر، اس کے چہرے پر، اس کی گلے کی رگوں میں، بلکہ اس کے مکمل خون پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، اس لیے وہ اس چیز کو بھی قبول نہیں کر سکا. اس نے کہا وَهَلْ بِي جُنُونٌ، کیا مجھ کو پاگل پن ہے؟ کیا مجھ کو پاگل پن ہے؟ کیا مجھ کو پاگل سمجھ رکھے ہو کہ یہ شیطان سے پناہ مانگوں میں؟ تو یہ تو مطلب ہو گئی حدیث. اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان آدمی کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کے خون کی رگوں میں گھس جاتا ہے، اس کی خون کی رگوں کو پھلاتا ہے، اس کے چہرے پر سرخی لاتا ہے، اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا غصہ دلاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے. اور اس کی دوا یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے، اس سے فوراً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک، چلیں آگے دیکھیں ایک حدیث اور قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص اذا اتا اہلہ، اپنی بیوی کے پاس آئے، قال جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی، کہے کہ اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ. حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو آئے اور کہے کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنی، اور شیطان سے بچا لے اس کو جو مجھے بطور روزی تو عطا کرے، یعنی اولاد کو جو تو مجھے عطا کرے. فإن كان بينهما ولد، تو اگر ان دونوں کے درمیان کوئی لڑکا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس ملاپ کے نتیجے میں کوئی اولاد عطا کرتا ہے، لم يضره الشیطان، تو اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ولم يسلط علیہ، اور نہ ہی اسے اس پر قابو دیا جائے گا، اور نہ ہی بچے پر اسے کوئی قابو ہو سکے گا، یعنی بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ، یعنی جو مصنون دعا ہے اس دعا کے ساتھ جو لفظ گزرا ہے پیچھے وہ آپ لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ٹھیک، یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ شیطان انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رحم مادر میں بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد تو نقصان ہر طرح سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی بھی پیدا ہی نہیں ہوا تو اپنے لیے اللہ کی پناہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو ذمہ داری ہے کہ اس کا باپ اس کو اللہ کی پناہ میں دے، اللہ کی پناہ اس کا باپ شیطان سے مانگے کہ اللہ میں تیری پناہ میں اس بچے کو دیتا ہوں. ٹھیک، بس اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.